وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ويعلمه أخاه المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردے میں ہماری ماں بہنوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو کچھ دیر دین کی نسبت پر بیٹھنے کی، دین کی نسبت پر کچھ باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. غلام کے اوپر آقا کے حکموں کا پالن کرنا، آقا کے حکموں کو بجا لانا لازم ہوتا ہے. اب ہم جب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم پر اللہ کے حکموں کا پالن کرنا، اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہم پر ضروری ہے. جب ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی غلامی ہم پر فرض ہے، اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہم پر ضروری ہے، تو اب اس چیز کی جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں. اس چیز کی جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے احکامات کو کس طرح سے بجا لایا جائے، اللہ کے حکموں کو کس طرح سے چلا جائے. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، گمراہیوں کا دور ہے، آپسی گہما گہمی کا دور ہے، نفرتوں کا دور ہے. ایسے دور میں اور ایسے ماحول میں ہمیں اللہ نے اپنے فضل خاص سے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. اب اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس ایمان کو کس طریقے سے بچایا جائے، ایمان کے تقاضوں پر کس طرح سے عمل کیا جائے، ان چیزوں کے جاننے کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر ہوتا نہیں ہے کہ جب ہم بازار میں جاتے ہیں کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ریٹ معلوم کیا جاتا ہے کہ آیا ہمارے پاس جو پیسے ہیں
ان پیسوں سے ہم اس چیز کو خرید سکتے ہیں کہ نہیں؟ دوسری بات، اگر ہم نے اس چیز کو خرید لیا تو اس کو ہمیں چلانے کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں؟ ہم اس چیز کی کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معمولی سی چیز خریدی جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، تو ایمان کو کس طریقے سے ہم باقی رکھیں، ایمان کو کس طریقے سے ہم اپنی نسلوں تک پہنچائیں، ایمان کے تقاضوں پر ہم کس طرح سے عمل کریں، اس چیز کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جو خطبے کے اندر آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جی، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس پر ایسے تند خو، ایسے فرشتے مقرر ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والا ہونے کی نسبت پر خود اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنا، اپنے نسل کی ایمان کی فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ کہ اگر ہم ایمانی تقاضوں کو پورا کریں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، اللہ کے احکامات کو بجا لائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیں گے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم جہنم سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ دنیا کا جو نقصان ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کچھ وقت کے بعد اس کی تلافی ہو جاتی ہے، یقیناً ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ نقصان ہوگا تو اس کی تلافی کے لیے کچھ زیادہ وقت لگے گا، تھوڑا نقصان ہوگا تو کم وقت میں اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن جو آخرت کا نقصان ہے، اس نقصان کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں آخرت کی فکر نہیں کی اور آخرت کو یوں ہی ضائع کر دیا، ایمان کے تقاضوں پر ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے ایمان کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کے اسباب فراہم نہیں کیے، تو یہ آخرت کا بڑا نقصان ہے، اور آخرت کی بڑے نقصان کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں کہ اللہ نے جب تک ہماری سانسوں میں، ہمارے جسموں میں جان رکھی ہے، کچھ سانسیں باقی ہیں، تو کیوں نہ ہم سر جوڑ کر اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس گئے گزرے دور میں، ایسے فتنے کے ماحول میں کہ ہر دن کا طلوع ہونے والا سورج ایک نئی مصیبت کو لے کر، ایک نئے فتنے کو لے کر طلوع ہو رہا ہو، آج امت مسلمہ ان حالات کا شکار ہے، آج پوری ملت اضطراب کی حالت میں ہے۔ ایسے عالم میں، ایسے پریشانی کے ماحول میں ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے تو یہ نازل ہوا، لیکن خدا پاک کی قسم یہ 1500 سال کے بعد آج یہ ہماری رہبری کر رہا ہے۔ قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ آج چاروں طرف سے امت مسلمہ بھور میں ہے۔ آج کس حالات میں ہم ہیں؟ ہر ایک اضطراب کی حالت میں ہیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہماری عبادت گاہوں کا کیا ہوگا؟ ہماری تعلیم گاہوں کا کیا ہوگا؟ ایسے ماحول میں ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ایمان میں، اسلام میں کلی طور پر داخل ہو جائیں اور ایمان کے تقاضوں پر پورے کے پورے عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ہم ایمان والے، کامل ایمان والے اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ حضور کی پیروی، حضور سے محبت ہم اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے اولاد، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ اور حضور سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں۔ آج حالات کیسے ہیں؟ ابھی 2-4 دن کے جو یہ پوزیشن ہے، جو حالات ہیں، پوری امت مسلمہ کو بے چین کر کے ہر ایک اپنے مستقبل اور اپنے فیوچر کے تئیں پریشان ہیں کہ اب اس ملک کے اندر مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، آج سے کہیں زیادہ بدتر حالات ماضی میں اس امت پر آ چکے ہیں۔ ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں ہمارے لیے لائی عمل کیا ہے؟ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو موجودہ زمانے کے فتنوں سے محفوظ کر سکتے ہیں؟ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو موجودہ زمانے کی فتنوں سے بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم سے جس کا ایندھن آگ اور پتھر انسان ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے ماحول میں ہمارے لیے سب سے بڑا لاہی عمل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے وابستہ کریں۔ ہم اپنے بچوں کے اندر دینی شعور پیدا کریں، ہم اپنے بچوں کے اندر دینی غیرت پیدا کریں، ہم اپنے بچوں کے اندر دینی حمیت پیدا کریں کہ ہمیں ہر چیز سے سودا ممکن ہے، ہر چیز کا نقصان ہمیں برداشت ہے، لیکن ایمان کا سودا ممکن نہیں ہے۔ ایمان ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے، ایمان کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھٹ جائے، اسلام کے دائرے سے ہم نکل جائے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب حضور کی محبت کو اور اسلام کے تقاضوں کو ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر پیوست کر دیں گے، خدا پاک کی قسم، ارتداد کی چاہے جیسے آدھی ہو، وہ ہمارے بچوں کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان مدارس والوں کو کہ کس طریقے سے وہ اپنی غیرت کو تاج پر رکھ کر، کس طریقے سے لوگوں سے چندہ کر کے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آج امت مسلمہ کے نونہالوں کے ایمان کے بچانے کی فکریں کر رہے ہیں۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں،
آج ہم پیسہ بھی دے رہے ہیں، بچوں کو تیار کر کے بھی بھیج رہے ہیں، ان کی کتابیں بھی خرید رہے ہیں، آنے جانے کا انتظام بھی کر رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا بچہ دھیرے 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 اسلام سے کیا ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے۔ آج اسکول اور کالجوں کا حال کیا ہے؟ ہمیں تو ان مدرسے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھا ہے، ہمارے بچوں کو تشکیل کر کے، ہماری داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کر، ہماری خوشامد کر کے کس طریقے سے ہمارے بچوں کو مدرسے میں پڑھوا رہے ہیں، ان کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ پیراستہ کر رہے ہیں، ان کے اندر ایمان کی روح کو پھونک رہے ہیں، ان کے اندر حضور کی محبت کے چراغ جلا رہے ہیں۔ ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں فتنوں سے دور رہنے کا واحد سبب، فتنوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیم سے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ یہ ہماری مائیں بہنیں، سب سے بڑا کردار بچوں کی تربیت میں، سب سے بڑا کردار ماؤں کا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہماری وہ مائیں جو اپنے ان بچوں کی جو اسکولوں میں داخل ہیں، اسکول جاتے ہیں، صبح سے اٹھنا، ان کے ناشتے کا انتظام کرنا، ان کی ٹفن کا انتظام کرنا، لنچ کا انتظام کرنا، ان کے کپڑوں کو تیار کرنا، ان کی جوتوں کو تیار کرنا، ان کے آنے جانے کی فکریں کرنا، کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے آج کے اس دور میں ہر ایک والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے تئیں اسی طرح سے فکر مند ہو۔ آج ہمارا معاشرہ بدحال کیوں ہے؟ آج کس طریقے سے تسبیح کے دانوں کی طرح ہم پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، کبھی ہم نے اس کا اندازہ لگایا؟ یکی بات دیگر ہے، یکی بات دیگر ہے، ایک مصیبت سے نکلتے نہیں کہ دوسری مصیبت پر آ پڑتی ہے۔ ابھی ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت کے ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کی وجہ تلاش کی، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایجوکیشن سے، ہمارا معاشرہ تعلیم سے بہت دور ہے۔ ہمارے معاشرے میں دینی اور عصری تعلیم کا لیول نہ کے برابر ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ بچوں کو قرآن پڑھا لیا، جنگ جیت گئے، بچیوں کو قرآن پڑھا لیا، جنگ جیت گئے۔ رشتے آتے ہیں بچیوں کے، پوچھتے ہیں نہیں الحمدللہ قرآن پڑھ لیا ہے، ارے قرآن تو پڑھ لیا لیکن قرآن کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، قرآنی تقاضوں پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، اس کی فکر کون کرے گا؟ کیا صرف خالص قرآن پڑھ لینا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے سے خوش بھی ہو جاتے ہیں، نہیں بچے نے ماشاءاللہ قرآن ختم کر لیا ہے، اور اسکول کی تعلیم پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری بچی گریجویٹ ہے، بی ایس سی ہے، بی اے کیے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری سوچ کا لیول دیکھیے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ہماری بچی نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کے سارے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کے ایک ایک معنی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور احادیث کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہماری بچی دینی تعلیم و تربیت کا لیول ہماری بچی کا یہ ہے۔ کبھی ہم میں سے کوئی سوچتا ہے یا آپس میں ایک دوسرے سے ایسے سوال کرتے جب رشتہ لے کر جاتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ دین کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے کہ بچی گریجویٹ ہوگی تو اس کو ہم اعلیٰ معیار دیں گے،
اور کسی گھر کی بچی اگر گریجویٹ نہ ہو لیکن قرآن پڑھی ہوئی ہو، قرآن کو سمجھنے والی ہو، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والی ہو، دوسروں کو پڑھانے والی ہو، سمجھانے والی ہو، تو اس کو ہم کیا معیار دیتے ہیں؟ دنیا اصلی تعلیم نہیں ہے، صرف 10ویں پڑھے ہوئے ہیں، صرف 10ویں پڑھے ہوئے ہیں، چرچے کرتے ہیں۔ اور اگر ہماری بچی گریجویٹ ہو تو شور مچا دیتے ہیں۔ کوئی شادی کر کے آ جائیں گے گریجویٹ تو شور مچاتے ہیں، پورے محلے میں شور ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری سوچ کا لیول ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہر گھر کے ہر بچے کو، گھر کی ہر بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے، دینی تعلیم سے ان کو جوڑا جائے۔ آج ہماری بچیوں میں انفراد کا عالم کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی سوال کرتا ہے کیا؟ کس طریقے سے آج ہماری بہن بیٹیاں، آج کسی کے دل میں درد ہوتا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو سنا کر چکریں لے لیتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا کر آہیں بھر لیتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس چیز کو بیٹھ کر سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اس چیز کو بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا وہ ہماری ایمانی اسلامی بہن نہیں ہے؟ یا وہ ہماری اسلامی بیٹی نہیں ہے؟ کبھی ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کس طریقے سے ہمارا معاشرہ رسوا ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ ذلیل ہو رہا ہے، ہماری بہن بیٹیاں دوسروں کے ساتھ جا کر کس طریقے سے ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دینی تعلیم و تربیت سے دور ہے۔ ہمارے گھر میں، ہمارے والدین نے صحیح معنوں میں ہماری بہن بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی۔ ان کے اندر جو روح پھونکنا تھا کہ کیسے بھی آندھی چلے، کیسا بھی طوفان آئے ارتداد کا، لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر ایسا پیوست ہو جائے کہ زندگی کے کسی موڑ پر ان کا ایمان ڈاماڈول نہ ہوئے۔ ذرا سی جھوٹی سی محبت اور دنیاوی لالچ کس طریقے سے آج ہمارے ایمان کا سودا کروا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ ایک والدین ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس چیز پر غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ ہم آج کے اس فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر ایمان کی روح کو اس طرح سے مضبوطی کے ساتھ پیوست کر دیں، ان کے دل و دماغ کے اندر ایمان کی جڑیں اس قدر مضبوط ہو جائیں کہ دنیا کا کوئی بھی تھپیڑا، دنیا کی کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی حالات ان کے ایمان اور اسلام کو ڈاماڈول نہ کر پائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی اور اولین ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں پردے میں، ان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں۔ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ، اسی طریقے سے، بلکہ کہہ لیجئے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس سے اچھے طریقے سے ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدرسے میں بھیجیں گے تاکہ اس مدرسے میں الحمدللہ ہر مدرسے کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا انتظام ہو چکا ہے۔ ہر مدرسے کے اندر عصری تعلیم کا 5ویں تک، 8ویں تک، 10ویں تک ہر مدرسے کے اندر اس کا نظم ہے۔ لیکن جس کو ہے نا وہ بھوت چڑھ جاتا ہے نا، پیسوں کا بھوت، جن کو تھوڑا مال کی گرمی ہوتی ہے نا، تو ان کو یہ پھر یہ چھوٹے موٹے مدرسے پسند نہیں آتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کو گاڑی سے جانا، گاڑی سے لے کر آنا، تھوڑا سا ٹائی ہونا، جوتے چپل اچھے ہونا، اس میں مزہ آتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں تو صحیح، اگر ہم اس طریقے سے اپنے بچوں کو دور کریں گے، اپنی بچیوں کو دور کریں گے، تو کس طریقے سے آج تو دیکھ لیجیے دھیرے دھیرے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ آج ہر والدین کا شکوہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے،
یہ شکوہ کیوں ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں والدین کے حقوق کو بتایا نہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، نہیں بتایا۔ بڑا درد ہوتا ہے جب ہم اپنے قوم کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دور دراز علاقوں میں ہائی تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اس معاشرے پر اور اس ملت پر رونے کا دل کرتا ہے کہ ہم مسلمان اتنے گئے گزرے کہ ہم سے ہمارا اسکول نہیں بنایا گیا، ہم سے ہمارا کالج نہیں بنایا گیا، جہاں پر ہماری بہن بیٹی مکمل تحفظ کے ساتھ، پردے کے ساتھ، پوری سلامتی اور اطمینان کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج پورے شہر کا، پوری ڈسٹرکٹ اور اس کے اطراف کا جائزہ لے لیجیے، لاکھوں کروڑوں روپے ہم خرافات پر خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرافات کی نظر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم سے چند پیسے